أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد نصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ دعوت یعنی دین کی دعوت کس طریقے سے ہم کو دینا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم دعوت کے طریقے میں جو حکمت فالو کی جاتی ہے اور جو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہم پڑھیں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم جو پڑھے تھے، ہوپ فلی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ پڑھے تھے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وحی آتی ہے تو اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور سارا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر سیکنڈ وحی آئی اس کے بارے میں بھی پڑھے تھے، پھر ورقہ بن نوفل کے بارے میں پڑھے تھے اور دیکھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے کچھ لوگ تھے جو حنفا کنسیڈر کیے جاتے تھے، جو دین ابراہیم کو فالو کرتے تھے اور جستجو رکھتے تھے کہ صحیح دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہیں وہ کون سا دین ہے، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان سے وہ لوگ بیزار تھے، اور شرک وہ لوگوں کو پسند نہیں تھا، اور پھر سمجھ میں آتا تھا کہ یہ دین ابراہیم کا طریقہ نہیں تھا اور تمام اس کے اندر خرافاتیں اور بدعتیں آ گئی ہے۔ اب یہاں پر جو چار حنفاء میں کنسیڈر کیے جاتے تھے اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، پر روایتوں میں ہم کو جو ہے چار ملتے ہیں، اور جو سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ کون کون ہیں؟ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر زید بن حارث رضی اللہ عنہ، اور جو ہے علی رضی اللہ عنہ، اور ایک ساتھ ایمان لائے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی۔ اب یہاں پر دیکھیے جو صحابہ اکرام ہے دعوت قبول کر کے بیٹھے نہیں، آج سے جو ہے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، اور یہ جو صحابہ اکرام جن کا آج بھی جب ہم نام لیتے ہیں تو کتنی محبت سے لیتے ہیں، کتنی عزت سے لیتے ہیں۔ اب بتائیے کیا آپ میں سے ان کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ کیا ہم ان کو پہچانتے ہیں؟ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف ان کی جو پرسنالٹی ہے، ان کی جو شخصیت ہے، ان کے جو اوصاف ہے جس کو ہم نے سنا، اس کی وجہ سے ہم کو کتنی زیادہ محبت ہے صحابہ اکرام سے۔ تو اب صحابہ اکرام کو مقام کیسا دیا؟ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو تعریفیں آتی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں آتی ہے، یعنی کہ ان کی جو فضیلت آتی ہے، ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے جیسا صحابی یا ان کے جیسا شخص جو ہے پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی نہ تھا۔ ان کے جو عبادات ہے، معاملات ہے، اخلاق ہے، ساری چیزیں ہم دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے کس کا مقام ہے؟ تو وہ جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بڑے جگری دوست تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر مجھے اختیار رہتا کہ میں کسی کو خلیل بناتا تو میں جو ہے ابو بکر کو بناتا، پر اللہ تعالیٰ نے مجھے آلریڈی خلیل بنا لیا ہے۔ اگر مجھے یہ حق رہتا کہ میں کسی کو خلیل بنا سکتا تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے جگری دوست کو بناتا۔ اور پھر یہ والی حدیث میں آتا ہے نا کہ جو سب سے فیورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ تو کون بتائے گا مجھے کون ہے؟ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا؟ نہیں، مردوں میں کون فیورٹ ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ۔
یعنی کہ ان کی صفت میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا تعریف کروں، بس ان کے جیسا جو ہے کوئی ثانی نہیں تھا، جس کا ڈسکرپشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا اور ان کو تسلی دی، ڈھاڑس دی، اور وہ یہ صحابی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اول دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جیسا کہ ام ایمن کے بارے میں ہم پڑھے تھے، ہم نے پڑھے تھے نا کہ ہمیشہ ساتھ رہی وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی وہ صحابی ہے جو اول دن سے ساتھ رہے اور آپ کے ساتھ جو ہے ہجرت میں بھی ساتھ رہے، آپ کے ساتھ جو ہے تمام فتوحات میں، جنگوں میں، غزوات میں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ساتھ دیا، اور اپنی زندگی میں اگر کسی نے جماعت بھی کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ اور آخری زمانے کے واقعات جو ہم کو ملتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے جو جماعت کو لیڈ کر رہے تھے۔ بہرحال ان کی تعریف میں تو الفاظ ہی کم پڑ جائیں گے، تو میں یہاں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ان کی جو شخصیت یا پرسنالٹی بنی کیسے تو وہ ہم دیکھیں گے۔ تو یہ جب ایمان لے کر آئے تو خاموش نہیں بیٹھے، یعنی جیسے ایمان لے کر آئے فوری ایمان کی دعوت میں، تبلیغ میں کے جو ہے کاموں میں لگ گئے۔ یہ ہوتا ہے کردار جو انسان کو اونچا مقام عطا کرتا ہے، اور یہ ہوتی ہے وہ صفت جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب بناتی ہے کہ جب آپ کو کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو آپ کو اس کو لے کر اپنی حد تک نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ آپ کو اس کو لے کر تبلیغ میں سرگرم ہو جانے کا ہے۔ یہاں دیکھیے کیسا ابو بکر رضی اللہ عنہ سٹینڈ آؤٹ ہوتے ہیں اپنے کردار کی وجہ سے، شروع کر دیے اور حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بازو بن گئے۔ یا تو دعوت دینے کے لیے آپ خود اٹھو، یا تو جو دعوت دی جا رہی ہے ان کے جو ہے آپ مددگار بن جاؤ، سپورٹر بن جاؤ، ان کے کام کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے اپنا حصہ ڈالو۔ یہ ہم کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے، اور جو ہے بڑے پاک دامن تھے، پسندیدہ نرم مزاج، شریف اور دریا دل اور معزز تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صفت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی صفت جو ہے ہو بہو آلموسٹ ایسی تھی جیسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ جب مکہ میں تبلیغ اور دعوت کا کام عام اعلان شروع ہو گیا تو پھر اتنا زیادہ ظلم اور زیادتی شروع ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی سوچے کہ میں بھی ہجرت کرتا ہوں۔ یہاں دیکھیے یہ بات حقیقت ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی دوستوں کے آپس میں جو مزاج ہوتے ہیں، عادتیں ہوتی ہے، وہ آلموسٹ سیم ہوتی ہے۔ یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ کردار کیوں نہ ہوگا، یہ کردار جبکہ آپ دوست ہیں کس کے؟ آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب آپ دوست ہیں تو ان کی خوبیاں، کوالٹیز آپ کو ڈیولپ کرنے کا ہے۔ تو دونوں کے مزاج میں جو بہت زیادہ سملیرٹی تھی، یہاں پر جو ہے آپ کے اخلاق کے بارے میں بتایا جا رہا کہ وہ عرب کے انساب اور واقعات جو ہے سب سے زیادہ جانتے تھے، یعنی کہ نسب جو تھا اس کا آپ کو جو ہے بہت زیادہ علم تھا، اور واقعات بھی جو ہے ان کو بہت زیادہ معلوم تھے، اور ان کے کردار و اخلاق، وجود و سخاوت، اور پھر علم و فضل، اور پھر لین دین، میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس جو ہے ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہا کرتی تھی۔ بار بار ان کے پاس لوگ آیا جایا کرتے تھے،
کیونکہ ان کے اخلاق اور معاملات جو ہے بہت اچھے تھے، لوگوں سے لین دین ڈیلنگ جو ہے بہت اچھی کرتے تھے، اسی لیے لوگ ان سے ملنا پسند کرتے تھے، اور جس کو وہ بھلا اور جو ہے بھروسے کے لائق محسوس کرتے اسے اسلام کی دعوت دیتے جاتے۔ اب یہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے طریقے سے دعوت جو ہے سٹارٹ کر دیے۔ اس طرح کبار صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے سے اسلام قبول کیا، جن میں سے ان کی یہاں لسٹ ہے۔ ان میں جو نمایاں نام ہے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 جو صحابہ اکرام ہے یہ سارے فہرست تھے، اور وہ صحابہ اکرام ہے جو صرف سابقون الاولون نہیں بلکہ جو ہے عشر مبشرہ میں سے ہے۔ یہ سارے صحابہ جن کو ہم پڑھیں گے، جو سابقون الاولون کی کیٹیگری میں جس کو ہم پڑھیں گے، یہ سارے اپنی ذات میں کیا تھے؟ خود جو ہے لیجنڈز تھے، اپنی ذات میں سمندر تھے، اپنی ذات میں ایک مضبوط پہاڑ تھے جو دین کے لیے جمے ہوئے تھے، اور اتنا زیادہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، بہت برکتوں والی زندگی رہی، کیونکہ جو سابقون الاولون رہتے ہیں نا ان کی صفت ہی الگ رہتی، ان کی صفت کی وجہ سے انہوں نے جو ہے لپک کر دین کو قبول کیا، حق کو قبول کیا، تو یہ صفت ان کو بیٹھنے ہی نہیں دیتی تھی، بلکہ وہ صفت ان کو جو ہے اونچائیوں کی اڑان لے کر جاتی ہے۔ اسی لیے ہم کو ہمیشہ کوشش کرنا ہے کہ دین کے کام میں ہمیشہ ہم آگے آگے رہنے کا ہے۔ یہاں پر جتنے 5 صحابہ اکرام کا نام آیا ہے یہ عشر مبشرہ میں سے ہے۔ کون ہے یہ عشر مبشرہ؟ یہ وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ جبھی بھی اسپیشل صحابہ اکرام رہیں گے یا ان کا جو ذکر ہوگا سیرت میں، تو ہم ان کی جو ہے تھوڑی ڈیٹیلز دیکھیں گے، تاکہ جو ہے آپ لوگوں کے ذہن میں صحیح سے امیج رہے۔ اکثر ہم کو یہ لگتا ہے کہ تمام جو صحابہ اکرام ہے وہ سیم عمر کے ہے یا سیم ایج کے ہے، پر ہم حقیقت دیکھیں گے تو اس طریقے سے نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں گے تو عثمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال چھوٹے تھے، اور نبوت کے وقت جو ہے ان کی عمر تقریباً 34 سال تھی۔ تو جب وہ ایمان لائے اور آپ صلی اللہ، اور اب آپ یہ جانتے ہوں گے کہ آگے جا کر یہ جو ہے 3rd خلیفہ بنے، اور جو ہے سب سے لمبی خلافت 12 سال پر سب سے لمبی خلافت ان کی تھی، کن کی؟ عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ اور یہ جو ہے خلفائے راشدین میں کنسیڈر یا کاؤنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ خلیفہ جو جانشین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو قرآن اور حدیث کے صحیح طریقے پر جو ہے رولنگ کرے۔ یہ جو خلفائے راشدین ہیں جن میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، ان کی خلافت جو ہے 2 سال پہ بیس تھی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، ان کی خلافت جو ہے 10 سال کی تھی۔ پھر تیسرے پر جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ آتے ہیں، ان کی خلافت جو ہے 12 سال کی تھی۔ اور پھر علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، ان کے بعد پھر حسن رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اور ان کی جو خلافت ہے صرف 6 مہینے تھی۔ اس کے بعد جتنے آئے ان کو جو ہے خلفائے راشدین میں کاؤنٹ یا کنسیڈر نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی دین پر خلافت کی ہوگی، رولنگ کی ہوگی، پر جو ہے ایگزیکٹلی 100% کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک ہم جو ہے یہ 4 جو خلیفہ تھے ان کی جو کاؤنٹنگ جو ہے 100% رولنگ مانی جاتی ہے قرآن اور حدیث کے مطابق۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا القاب دیے گئے تھے؟ ریچسٹ مین، یعنی سب سے جو ہے امیر شخص، غنی تھے، کیا ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے تھے،
ذن نورین، ذن نورین کیونکہ دو بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رقیہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ان کی شادی ان دونوں سے ہوئی، اسی لیے ان کو دو نوروں والا ذن نورین ان کو کہا جاتا ہے۔ وہ بنو امیمہ کے قبیلے سے تھے، اور جو ہے دوسرے صحابی جو ایمان لے کر آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر، کون ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہے۔ دیکھیے سسٹرز، آپ لوگ سلائیڈ دیکھیے گا تو میں اس کے اکارڈنگ جا رہی ہوں۔ اب جو ہے یہ جو ہے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے، اور کون تھے یہ؟ ختیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے ہیں، آسما رضی اللہ عنہا کے جو ہے ہسبینڈ ہے، شوہر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ففیرے بھائی تھے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے جتنے رشتے دار تھے، لوگ تھے، وہ سارے لوگ مسلمان تھے۔ ان کی عمر جب انہوں نے اسلام قبول کیا صرف 16 سال کی تھی، اور یہ 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے ہیں۔ تب آپ کو یہ امیجن کرنا ہے کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بہت چھوٹی عمر کے صحابی تھے، 16 سال میں انہوں نے اسلام قبول کیا، بالکل ینگ صحابی تھے۔ اس کے بعد جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، بہت ہی ویل نون بزنس مین، یعنی کہ تاجر، بہت ہی زبردست انٹرپرینور سمجھا جاتا تھا، بیسٹ انویسٹر تھے، ویلدیسٹ ٹریڈر تھے، ان کو مانا جاتا تھا آف 7th سینچری، یعنی کہ 7ویں صدی کے عرب میں یہ جو ہے بہت جو ہے مشہور تھے، اور عرب کا امیر مانا جاتا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف جب انہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے پاس جو ہے 1 روپیہ بھی نہیں تھا، سوائے اپنے جسم کے لباس کے، کچھ بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ ہجرت کرے، ان کی جو ساری چیزیں ہیں، ان کا جو سارا مال دولت مشرکین مکہ نے ان سے چھین لی تھی، اور یہ بغیر کسی مال کے انہوں نے ہجرت کی، اور وہاں پر جب گئے تو ان کو وہاں پر بھائی بنا دیا گیا تھا، اخوت کا جو رشتہ دیا گیا تھا مدینے میں۔ تو مدینے میں ان کو جو کہا گیا تھا کہ میرے 2 گھر ہے، آپ ایک لے لو، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ ان سے نکاح کر سکتے، ان کو جو ہے یہ آفر دے دی گئی تھی۔ پر عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا کہ مجھے بس آپ بازار کا راستہ بتا دو، اور وہاں پر بھی انہوں نے بزنس کیا، اور وہاں پر بھی سب سے امیر پھر سے بنے۔ جب یہ ایمان لائے تب یہ 30 سال کے، تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 یا 10 سال یہ چھوٹے تھے، بنو زہرا سے یہ تعلق رکھتے تھے، اور پھر یہ بھی بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے صحابہ میں سے ہے۔ نیکسٹ ہے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 24 سال چھوٹے تھے، اور نبوت کے وقت ان کی عمر تقریباً 15 سال کی تھی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سمجھیے کہ سیم ایک ہے، عمر کے ہے، یہ بالکل ینگ صحابی ہے، یعنی ہمارے زمانے میں بالکل جیسے 10th اسٹینڈرڈ کے بچے ہوتے ہیں نا، وہ اتنے چھوٹے تھے۔ اچھا، چھوٹے ہونے کے باوجود کیسا حق کو پہچانے اور اسلام کو قبول کر لیا، اور ان کے بارے میں جو بہت اہم واقعہ بھی آتا ہے جو ہم نے پڑھے بھی ہوں گے شاید سورہ عنکبوت میں، ان سے ریلیٹڈ، ان کی ماں نے جو ہے قسم کھا لی تھی کہ اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے تو میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، میں ایسے ہی بھوکی رہوں گی، تو انہوں نے جو ہے ایسی خطرناک قسم کھا لی تھی۔ اب سوچئے سعد بن ابی وقاص اتنے چھوٹے عمر کے لاڈلے اپنے ماں کے بیٹے ہیں، تو وہ پریشان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے اے اللہ کے رسول، میں کیا کروں؟ میری ماں نہ کھانے کو تیار ہے، نہ پینے کو تیار ہے، میری ماں نے تو ایسا حلف اٹھا لی ہے، ایسی قسم کھا لی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت پڑھ کر سنائے۔ پھر وہ اتنا جم گئے کہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ شرک ایک چیز ہے جو نہیں سننا ہے،
باقی کا آپ سب کر لو اپنی ماں سے، محبت کرو، پیار کرو، لاڈ کرو، ماں کی بات سنو، خدمت کرو، پر شرک کے بارے میں کوئی جو ہے کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ اور پھر جب سعد بن ابی وقاص نے کہا، اے امی جان، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو 100 جانے دے، 50 جانے دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ملٹیپل جانے دے اور میرے سامنے ایک ایک جان چلی جائے گی، تو بھی میں دین کو نہیں چھوڑوں گا، میں دین پر اب قائم ہو گیا، دین کو جو ہے نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب ان کی امی ان کا اتنا زیادہ کمٹمنٹ دیکھے تو ان کی امی بولے کہ لاؤ بیٹا میں کھانا کھا لیتی ہوں۔ تو کیا ہے، یہ صحابی ایسے تھے، اول دن سے ایسا ایمان سے مضبوطی سے وہ جمے ہوئے تھے، اور بالکل بھی ینگ صحابی تھے۔ آگے جو ہے مسلم ملٹری یا فوج کے یہ بہت ہی بڑے جنرل بنتے ہیں، ان کو بہت اونچا جو ہے عہدہ دیا جاتا ہے، اور جو ہے بہت بہادر بھی تھے۔ اس کے بعد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، بنو تائم سے یہ تعلق رکھتے تھے، یہ بھی بالکل ینگ صحابی تھے۔ سعد بن وقاص جیسے ہی چھوٹی عمر کے 24 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے، 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے وقت ان کی عمر جو تھی، یہ بھی جو ہے بہت ہی بہترین کردار ادا کرے غزوات میں، اور ان کو جو ہے الجواد کا لقب دیا گیا، کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ سخی جینرس تھے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے مال کو لٹانے والے تھے۔ اب عشرے مبشرہ میں اور جو ہے کون کون بچے ہیں، سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں بھی ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا شارٹ میں۔ تو ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ بھی ان کا بہت اہم کردار تھا پوری تاریخ میں، سیرت میں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ ہے نا، ان کے زمانے میں جو ہے ان کا انتقال ہوتا ہے، اور ابو عبیدہ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے فیورٹ رہتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو ان کی عمر جو ہے 28 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً جو ہے 12 سال یہ چھوٹے تھے، اور ان کو امین امت کا لقب دیا گیا تھا۔ سارے لوگ چاہتے تھے کہ ان کو یہ لقب ملے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو عبیدہ بن الجرح یہ امین امت ہے، یہ میری امت کا سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی صحابی ہے۔ اور پھر جنگ بدر میں ان کو یہ اہم کردار تھا، اور جنگ میں شریک ہوئے، اور ان کے جو والد جو ہے ان کے ابو تھے وہ کون تھے، مشرکین کی سائڈ سے تھے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ابو جان جن کا نام عبداللہ بن جرح تھا قتل کیا۔ تو ذرا سوچئے ان کا جو ہے کتنا ایمان جو پختہ رہا ہوگا، کون سے لیول کا ایمان ہوگا سوچئے۔ اور جنگ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور ان کی جو ہیلمٹ تھی اس کی جو کڑیاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر دھس گئی تھی، تو اس کو نکالنا چاہ رہے تھے پر وہ نکل نہیں رہی تھی، تو ابو عبیدہ بن جرح ان کو جو ہے اپنے دانتوں سے نکالتے ہیں، آپ ایک کڑی نکالتے ہیں تو ان کا جو ہے ایک دانت گر کے شہید ہو جاتا ہے، پھر دوسرے دانت سے دوسری کڑی نکالتے ہیں، اور پھر دوسرا بھی دانت جو ہے نکل جاتا ہے۔ تو ان کے 2 دانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے شہید ہوئے۔ تو دیکھیے جتنا پیارا ان کا کردار ہے۔ پھر آگے ہمارے آخری صحابی سعید بن زید رضی اللہ عنہ، اب ان کا میں انٹروڈکشن دے رہی ہوں، یہ بات ابھی سے کیوں بتا رہی ہوں کہ آگے جو ان کی تمام سیرت ہم تھوڑی تھوڑی دیکھتے جائیں گے نا، آپ لوگوں کو یہیں سے سارا جو ہے امیج کلیئر ہونے لگے گا، جو آپ کا تصور ہے، امیجنیشن جو ہے کلیئر ہوگا، اور یہ جو ہے بیسک نالج ہم کو صحابہ اکرام کے بارے میں ہونی چاہیے۔ تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو ہے زید بن عمرو نفیل کے یہ بیٹے تھے، اور یہ زید بن عمرو نفیل کون ہے، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھے تھے، یہ وہ 4 حنفاء میں سے ہے۔ اور کیا ہے، جو یہ ہے فاطمہ بنت خطاب تھے، ان کے یہ ہسبینڈ تھے، یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بہن کے ہسبینڈ بہنوئی تھے، اور یہ بنو عادی سے یہ تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 سال چھوٹے تھے. ان کی عمر جو ہے نبوت کے وقت 18 یا 21 سال کچھ روایتوں میں بتایا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے تھوڑے وقت کے بعد جو ہے اسلام قبول کیا، یعنی کہ یہ بھی جوان یا ینگ ہی تھے. امید کرتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوگی. اور یہاں پر دیکھیے آپ کو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پہلے ہی کلاسز میں بتا چکی ہوں یا ہم نے پڑھ لیے ہیں، اس لیے میں یہاں نہیں بتائی آپ کو. ان سب کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیا اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، تو ان سب میں اسلام جو ہے قبول کر لیا. یہ تمام کیسا ایمان لے کر آئے؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، دوسرا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت، تیسرا جو ہے صحابہ خود ایمان لا رہے، وہ خود اپنے اپنے ادارے میں. یہاں ہم دیکھیں نا کہ ان کے بھائی، ان کی بیوی، ان کے بہن جو ہم پڑھ رہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک بھائی اگر ایمان لا رہے تو وہ اپنے بھائی کو بتا رہے، پھر آہستہ آہستہ یہ دعوت آ رہی. ابھی کوئی اعلانی دعوت نہیں تھی. یہاں ہم کو یہ طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ کوئی چیز جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، گرو ہوتی ہے، اور جب ہم دعوت شروع کریں تو 1 to 1 دعوت دے. جیسے کہ آپ لوگ بھی قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے، حدیثوں کی تعلیم حاصل کر رہے، یا جو ہے سیرت آپ سیکھ رہے، تو ہم کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ چلو میں ایک بڑا سا مدرسہ کھولوں گی اور وہاں پر دعوت شروع کروں گی. ایک دم سے بڑی چیز کی طرف نہیں جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا جا رہا؟ 1 to 1 دعوت، آہستہ آہستہ شروع کرنا ہے. اب دیکھیے جتنے بڑے بڑے اسکالرز ہم اسکرین پر دیکھتے آتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھا جو ہے اتنے بڑے اسکالرز بن گئے، ڈائریکٹ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر آ گئے؟ نہیں، وہ لوگ اپنی زندگی میں سالوں کی کوشش کرے، پہلے چند لوگوں کو 2 2 3 3 کر کے دعوت دیے، یعنی کہ ایک ایک سلسلہ جو ہے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جا کے آپ گرو کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ طریقے بھی سکھاتے ہیں. پھر وہ علم اور حکمت کی باتیں اور صبر کی چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو خود بتاتے ہیں، اور پھر آپ اپنے سے سیکھتے ہیں، اور جب آ کر آپ جو ہے ایک مقام پر پہنچتے ہیں. تو ہم سیدھا بڑے جو ہے پبلک اسپیکر بننے کی کوشش نہیں رکھنا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے 1 to 1 دعوت دیں گے. تو یہ تمام صحابہ اکرام ہے جو شروع کیے. اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ جو شروع میں بازی لے جاتا ہے وہ ہمیشہ اپنا اونچا مقام پاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے اہل ایمان کی عبادت و تربیت. ہم دیکھیں کہ کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کا خیال رکھا اور اس کو مضبوط کیا، اور کیسا عبادت کا طریقہ سکھایا اور تربیت کرتے رہے. جیسا کہ گزر چکا ہے کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیت کے بعد وحی در پہ در آتی رہی، یعنی کہ ایک کے بعد ایک وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. اس میں جو ہے اہل ایمان کو حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا. سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر آپ سبھی ماشاءاللہ سے جانتے ہیں. اس میں حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کی چند جامع صفت بیان کر کے اس کا جو ہے ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں اچھے یا برے جیسے کام کرو گے ٹھیک ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے، یعنی کہ مالک یوم الدین. یہ بدلہ آگے ایک دوسری دنیا میں ملے گا. اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی پہچان بھی بتا دی گئی ہے. اس طرح دین حق کا سارا ماحصل اس صورت کی چند سادے بولوں میں آ گیا ہے، اور حمد اور دعا کی شکل میں بندے کو جو ہے اس کی تعلیم دی گئی ہے. اب یہاں پر سورہ فاتحہ میں ساری باتیں ہم کو بتائی گئی کہ کیسا ہم اللہ سے جو ہے دعا کرے،
کیسا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ ساتھ ہی ہم کو جو ہے کامیابی کا بھی راستہ اور آخرت کی پوچھ کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم دیا گیا۔ اب یہ نماز یہاں پر فرض نہیں قرار دی گئی تھی، بلکہ یہ کیا تھا؟ آپشنل تھا۔ جب چاہے جس کو موقع ملے، سہولت ہو، وہ پڑھ لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور نماز اور وضو کے جو ہے طریقے بتائے، اور صبح اور شام 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ کتنی رکعت؟ صرف 2 رکعتیں۔ کب؟ صبح اور شام۔ 5 وقت نمازیں جو ہے نہیں تھی، بلکہ صرف 2 نماز، اور یہاں پر جو ہے جبرائیل علیہ السلام عمل کر کے بتائے، یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ اورلی ڈکٹیٹ نہیں کیے، بلکہ عمل سے پورا طریقہ بتائے کہ رکوع کیسا ہونا چاہیے، سجدہ کیسا ہونا چاہیے، قیام کیسا ہونا چاہیے، اتحیات میں کیسا بیٹھنا ہے۔ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پریکٹیکلی انہوں نے سکھائے، اور وضو کے طریقے بھی پریکٹیکلی بتائے۔ تو امیجن کریے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہاتھ دھونا سکھا رہے، کلی کرنا سکھا رہے، وضو کرنا اور ساری چیزیں۔ تو اب اس سے ہم کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب کسی کو ہم کو سکھانا ہے، تو یعنی کہ جیسے اپنی اولاد کو یا جس کسی کو بھی ہم سکھا رہے، تو ان کو جو ہے پریکٹیکلی کر کے بتائے۔ اورلی بتانے سے کیا ہے، صحیح سے سیکھ نہیں سکتے، بلکہ ہم کو عمل کرنے کا ہے۔ اور نماز جو ہے سب سے بیسک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتی ہے، جو اول دن سے سکھا دی گئی۔ نماز اللہ سے کنیکٹ کرنے کا طریقہ ہے، اور صحابہ اکرام نماز کی جو ہے فرضیت سے پہلے بھی، یعنی کہ 10-12 سال تک اللہ سے کنیکٹ ہوتے رہے۔ تو یہ واحد طریقہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ سے ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ سکتے ہیں۔ یہ مکمل طہارت جو ہے اہل ایمان کی علامت ٹھہری، یعنی کہ اہل ایمان کو کیا بتایا گیا کہ طہارت کا طریقہ، یعنی مومن کی اب علامت کیا بن گئی؟ طہارت، یعنی کہ پاکیزگی۔ وضو کا طریقہ بتایا گیا، اور نماز کے لیے کیا ضروری قرار دیا گیا کہ کپڑے پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو۔ اب آہستہ آہستہ جو ہے طہارت کے طریقے بتاتے جا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے پاکی بہت پسند ہے، اور پاکی جو ہے مومن کی پہچان ہے۔ آج ہم کو یہ چیک کرنا ہے کہ اپنی پاکی کا ہم جو ہے کتنا خیال کرتے ہیں۔ وضو کو نماز کی ہے جو شرط قرار دیا گیا، اور سورہ فاتحہ کو نماز کے اندر پڑھنا جو ہے ضروری بتایا گیا۔ اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی۔ اس کے علاوہ وہ نظروں سے دور جگہ کو انتخاب کرتے، یعنی کہ ابھی جو ہے اعلانیہ دعوت نہیں تھی، تو وہ لوگ ہے جو ہے لوگوں کی نظروں سے دور جا کے عبادت کرتے، اور کبھی کبھی جو ہے وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی جایا کرتے۔ یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے دور مقام پر وہ جایا کرتے تھے، چپ چپ کر نمازیں پڑھنے شروع کر دیے۔ اسلام کے ابتدا دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت، یعنی کہ کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ہم کو جو ہے پتہ نہیں چلتا، سوائے نماز کے ایک طریقے کے۔ اور جو ہے نمازی جو تھی وہ ایک عبادت تھی۔ اب نماز تھی، اس کے علاوہ اور کیا سکھایا جاتا تھا؟ یہاں پر نوٹ ڈاؤن کریے۔ آپ جو ہے آپ پر وحی آتی تھی تو کیا بتایا جاتا تھا؟ پہلا جو ہے توحید کے مختلف طریقے کو بیان کیا جاتا تھا۔ دوسرا، صحابہ اکرام کو نفس کی صفائی یعنی کہ تزکیے کے طریقے بتائے جاتے تھے، کیسا اپنی نفس کو جو ہے پاک کرنا ہے۔ اور تیسرا، مکاری میں اخلاق بتایا جاتا تھا، یعنی کہ اخلاق کی بلندی پر کیسا پہنچنا ہے۔ چوتھا جو ہے جنت اور جہنم کے حالات بیان کیے جاتے تھے، اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر وہی اترتی تھی کہ جو ہے سینے کھل جاتے تھے اور روح کو غذا مل جاتی تھی۔ بالکل اسی طرح جیسا قرآن جو ہے روح کی غذا ہے،
جب قرآن پڑھتے ہیں، ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو کیسا دل کو سکون ملتا ہے، روح کو غذا ملتی ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے صحابہ اکرام کو جو ہے جمع کرتے۔ اب دیکھیں کتاب اور حکمت کی تعلیم، کچھ آیتیں یاد آئی آپ کو؟ جیسے ہم دیکھے تھے نا کہ دیکھتے ہیں کہ سورہ العمران میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ کتاب کی تلاوت کر کے سنائے، اس کی تعلیم دے اور پھر حکمت کی باتیں سکھائے اور تزکیہ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اب شروع کر دی تھی۔ 4 جگہوں پر سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ اور سورہ العمران میں 1 مرتبہ اور سورہ جمعہ میں 1 مرتبہ جو ہے اس کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ایک جگہ جو ہے جمع کرتے اور جو ہے ان کے جو ہے دلوں کی صفائی کرتے، اخلاق کی پاکیزگی کا اہتمام کرتے اور پھر معاملات کی سچائی، یعنی کہ جب آپ کسی سے ڈیلنگ کرو تو سچائی پر ڈیل کرو اور نفس کی عفت کی تربیت کرتے، یعنی کہ تمہاری نظریں شرم و حیا سے نیچی ہونی چاہیے، عورتوں کی طرف غلط نظر نہیں اٹھنا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے اور تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی طرف لاتے ہیں اور جو ہے صحیح راستہ بتاتے اور اللہ کو دین کی جو مضبوطی سے پکڑ اور اللہ کے دین کو جو مضبوطی سے پکڑ لے، اس کی رسی کو اچھی طریقے سے تھامنے اور جو ہے ہر معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے۔ اب دیکھیے یہاں یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو جو اتنی ڈیٹیلز میں کیوں بتائی، ہائی لائٹ کر کے بتائی، کیونکہ ہماری بھی دعوت کا طریقہ یہی ہونا چاہیے۔ ہم جب دعوت شروع کریں تو ایسا دعوت شروع کرنا ہے۔ ہم اکثر کیسا شروع کرتے ہیں؟ سیدھا جو ہے ہم بولتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ جو ہے سامنے والے کو تھما دیتے ہیں، یہ کام کرنا اور یہ کام نہیں کرنا، چاہے ہماری اولاد رہو، ہمارے رشتے دار رہو یا اطراف کے لوگ رہے، پہچان کے لوگ رہو، سیدھا ان کو ایسی باتیں بتاتے۔ پر نہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ نہیں، کیا بتایا گیا؟ نماز کے علاوہ کسی امر اور نہیں کا پتہ نہیں چلتا ہم کو، بلکہ کیا طریقہ؟ ایک تو ایمان، ان کے توحید کو مضبوط کرتے، توحید کی مختلف گوشے بتا رہے، ان کو شرم اور حیا سکھا رہے، ان کے اخلاق کو درست کر رہے اور جو ہے ان کے دلوں کی جو ہے صفائی کر رہے، ان کو جو ہے سچے معاملات کرنا، امانت داری اور کیا ہے اپنی عزت اور عظمت کی جو ہے حفاظت کرنا، یہ ساری چیزیں ان کو بتا رہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ ثابت قدمی کی دعوت دی جا رہی، قرآن اور اللہ کی رسی کو جو ہے مضبوط پکڑنے کے لیے کہا جا رہا، کیسا جمے ہوئے رہنا ہے۔ اور یہی وہ تربیت تھی جس کی وجہ سے بلال رضی اللہ عنہ کو جب اتنا ٹارچر تکلیف دی گئی تو ان کی جو زبان سے صرف احد احد نکلتا تھا، کیا چیز تھی وہ 3 سال کی تربیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تربیت دینے والے بھی کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے، جس کی وجہ سے تمام صحابہ اکرام کی ایک بھی جو مثال ہم کو نہیں ملتی۔ یاد رکھیے گا یہ بات کو، جس کے بارے میں جو آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا پر ٹارچر ظلم کو سہ نہیں سکے اور واپس سے مرتد ہو گئے، یعنی کہ سارے صحابہ جو ہے ہمیشہ اتنی تکلیف اٹھائے لیکن کبھی بھی جو ہے پھر سے اسلام چھوڑ کے وہ واپس اپنے پرانی لائف میں نہیں گئے۔ سارے صحابہ ظلم سہے، اپنے اپنے گھر بار چھوڑے، ہجرت کر لیے، پر اپنے دین کو کبھی بھی نہیں چھوڑے، دین پر جمے رہے۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ اور یوں جو ہے 3 سال گزر گئے ایسے ہی 1 to 1 دعوت دینے میں، پرائیویٹ دعوت دینے میں، ایک صحابہ سے دوسرے صحابہ تک بات پھیلانے میں اور تعلیم اور تربیت میں، صحابہ کو دارالارقم میں جمع کرنے میں کتنے 3 سال ایسے ہی گزر گئے۔ اور صرف انڈیویجول بیسس پر دعوت دی جاتی، مجلسوں اور محفلوں میں نہیں، کہیں اعلانیہ تبلیغ نہیں کی جاتی تھی۔ اب یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ ذرا سوچ کے دیکھیے، یہ حکمت ہے جب آپ کمزور ہے، یعنی کہ آپ کے پاس زیادہ میجورٹی نہیں ہے
یا پھر آپ کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں یا ایسی کنٹری میں رہتے ہیں جہاں آپ جو ہے اوپن تبلیغ نہیں کر سکتے، تو یہاں پر آپ کو حماقت کرنے کی، مصیبت مول لینے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے. آپ کو آہستہ کام کرتے رہو، گھر کام آپ کو جاری رکھنا ہے. اور یہ حکمت ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو جو ہے، آپ کی اگر مائنورٹی ہے تو آپ یہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے. اگر اسلامک اسٹیٹ قائم ہے تو آپ اوپنلی جو ہے دعوت دے سکتے ہیں. اگر اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے تو آپ حکمت کا خیال کریں گے. اب یہاں پر مجلسوں اور محفلوں، اعلانیہ تبلیغ کی گئی، لیکن قریش کو جو ہے اس کا علم ہو گیا، اور ظاہر بات ہے یہ چھپنے والی نہیں تھی، کیونکہ ہر گھر میں سے، ہر خاندان میں سے کوئی نہ کوئی اس کے اوپر جو ہے ایمان لاتے جا رہا تھا، اور اس کا انکار بھی کر رہے تھے کہ بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں بھی کی گئی، چھوٹی چھوٹی فیملی بیسس پر زیادتیاں ہوتی تھی، پر یہ جو دعوت ہے ہائی لیول پر نہیں تھی، تو اس کو جو ہے قریش والے کوئی اہمیت بھی نہیں دے رہے تھے. یہ پہلی بار تو نہیں تھا نا، اس سے پہلے بھی ہم دیکھے تھے کہ زید بن نوفل جو برائی سے روکتے تھے، شرک سے روکتے تھے، اب ان کو یہاں پر بھی یہی لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کھڑے ہوئے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے جو اس چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہے، لائٹلی لے رہے تھے، زیادہ اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ان کی دین سے کوئی تعارض کیا، نہ ان کے معبود کے بارے میں کوئی بات کہی. یہاں پر ایک اور بات جس کی وجہ سے قریش جو ہے اپوز نہیں کر رہے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کو ابھی بھلا برا کچھ بھی نہیں بولے، یعنی ان کو شرک سے روکے نہیں، صرف جو ہے توحید کی دعوت دیتے رہے، آخرت کا یقین دلاتے رہے، جنت اور دوزخ کے بارے میں بتاتے رہے، اخلاق کو درست کرنے کی تعلیم دیتے رہے، کیونکہ ابھی ان کے جو ہے معبودوں کے بارے میں کوئی باتیں نہیں ہوئی تو وہ لوگ خاموش تھے. تو یہاں ہم کو ایک اور طریقہ سمجھ آتا ہے کہ کبھی بھی ہم کو شرک سے، بدعت سے، برائی سے یا بری عادتوں سے ہم کو اپنی دعوت شروع کرنا نہیں ہے. یعنی کہ ڈائریکٹ ہم کسی کو جا کر شرک سے روکنے لگیں گے تو وہ ہماری بات نہیں سنیں گے، بدعتوں سے روکیں گے تو نہیں سنیں گے. اگر وہ کوئی برائی میں جو ہے مبتلا ہے تو آپ ان کو ڈائریکٹ روکنا شروع کریں گے تو وہ نہیں سنیں گے. پہلے ان کو جو ہے صرف شرک سے روکنے سے پہلے کیا بتانا ہے آپ کو؟ توحید بتانا پڑے گا. بدعت کو روکنے سے پہلے سنتیں بتانا پڑے گا اور سنتوں کی اہمیت جتانا پڑے گی. اور برائی کو روکنے سے پہلے ان کو جو ہے ایمان کو ان کا جو ایمان ہے اس کو دل سے مضبوط کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے ان کے دل میں پیدا کرنا پڑے گا، اور جو ہے آخرت کا یقین ان کے دل میں ڈالنا پڑے گا. جب یہ آئے گی نا تو خود بخود شرک، بدعت اور برائیوں سے جو ہے وہ رک جائیں گے. ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر کام جو ہے الٹا کرتے ہیں. ذرا سا علم آ گیا، تھوڑا سا ہم کیا قرآن پڑھ لیے، ساری باتیں ہم کو جو ہے تھوڑی بہت معلوم ہو گئی تو سیدھا ہم کیا کرتے؟ فتوے دینا شروع کرتے. تم بدعتی، تم مشرک، تم کافر، تم تو جہنم میں جاتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ سب ہم کو نہیں کرنا ہے. صحیح طریقہ ہم کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور فالو کرنا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے، جیسے 3 سال ہوئے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اب آپ کو اعلانیہ تبلیغ شروع کرنا ہے، اور آیتیں نازل فرماتے ہیں. اور سورہ شورا کی آیت 214 اور 216 میں اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈراؤ کہ جو ایمان لائے اور جو آپ کے پیروکار بن جائے، ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھے، اور جو آپ کی بات نہ مانے ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کریں. یعنی آپ ان سے بری ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو دعوت نہ دے، بلکہ دعوت جاری رکھے اور ایمان لائے، ان کے ساتھ محبت اور نرمی کا معاملہ کرے، اور نرمی سے ان کے لیے اپنی بازو پھیلائے.
اور آپ کا کام اوپن تبلیغ کرنا ہے، اور آپ کو جو ہے اب اوپن تبلیغ کرنا ہے، تو جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرنے لگ گئے۔ یہاں پر جو اکا دکا شخص کو دعوت دیتے جو ہے 3 برس گزر گئے۔ قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یوں یوں جو ہے اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائے۔ جیسے یہ حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے نزدیکی رشتہ داروں یعنی کہ بنو ہاشم کو اکٹھا کیا، اور ان کے ساتھ جو ہے بنو مطلب کے کچھ آدمی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اللہ کے حمد و ثنا اور اس کی وحدانیت کی شہادت دی، اور فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسا سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسا جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہارے عمل کا حساب لیا جائے گا، پھر یہ جو تم ہمیشہ کے لیے، یا تو پھر ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا تو ہمیشہ کے لیے جہنم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سبھی نے جو ہے نرمی سے گفتگو کی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اس پر ہم کو غور کرنا ہے کہ کتنے پیارے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ اللہ کے وحدہ لا شریک کے بارے میں ذکر کرے، اور دوسرا جو ہے اپنی پوزیشن بتائی کہ میں جو ہوں آپ لوگوں کے لیے خاص نبی ہوں اور تمام لوگوں کے لیے عام نبی ہوں۔ تیسرا بہت ہی سمپل انداز میں بتائے کہ جیسا تم سو جاتے ویسے تم ایک دن مر جاؤ گے، اور جیسا تم سو کر اٹھتے ویسا تم ایک دن اٹھائے جائیں گے، اور تمہارے عمل کی جو ہے جواب دہی ہوگی، پھر تمہارے لیے جنت اور جہنم ہوگی، یعنی کہ سیدھا آخرت، توحید کی بات، رسالت کی بات اور سیدھا آخرت کی بات، تینوں چیزیں اس میں کور ہو گئی، اور سمپل 4 لائن میں دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کمپلیٹ ہو گئی۔ بڑے بڑے بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیے۔ اب وہاں تمام جتنے حاضرین تھے وہ نرمی سے گفتگو کرنے لگے۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ 30 لوگ تھے، 40 تھے، یا 45 لوگ، یہاں تک ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 2 مرتبہ اپنی فیملی کو دعوت دی۔ ایسی روایتیں 2 مرتبہ ملتی ہے، اور اس پر نرمی سے گفتگو کرے۔ اور آپ کے جو چچا کون، ابو لہب نے کہا اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہو، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اس سے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے، یعنی کہ ابھی سے اسے روک لے، یہ غلط راستے پر جا رہا ہے۔ ابو لہب وہ ایک واحد انسان تھا جس نے مخالفت کی، مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا تمہیں جو حکم ملا ہے اسے تم کر گزرو، واللہ میں تمہاری مسلسل تمہاری حفاظت اور بچاؤ کرتا رہوں گا۔ البتہ میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں اپنے والد ابو طالب کے دین کو چھوڑ دوں، لہٰذا یہاں کیا ہے، ابو طالب نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے چچا تھے، ہم لوگوں نے فیملی ٹری دیکھے تھے نا کہ یہ ان کے سوتیلے چچا تھے، اور ابو لہب کا جو ہے ایکچوئل نام ابو العزا تھا، اور اس کو عام طور پر ابو لہب کہتے تھے۔ اب تک ہم صحابہ اکرام کا جو ہے انٹروڈکشن دیکھے، اب ابو لہب ایک کافر ہے جس کا انٹروڈکشن ہم دیکھیں گے۔ تو یہ ایک سوتیلا چچا تھا، اور اس کی جو بیوی تھی ام جمیل عروہ، اور ان کے جو بیٹے تھے ادبا اور ادیبہ، اور بھی اولاد تھی، پر یہ دونوں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھے، ام رقیہ اور کلثوم رضی اللہ عنہا، ان سے نکاح ہوا تھا، اور ہم جیسا جانتے ہیں کہ یہ دونوں کو کہا گیا تھا کہ تم ان کو طلاق دے دو۔ اور ابو لہب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 سال بڑے تھے، کیونکہ جو ہے سوتیلے چچا تھے، اور نبوت کے ٹائم پر یہ مخالفت کرے، اور یہ بول رہا اس وقت جو ہے اس کی عمر جو ہے 61 سال کی تھی، اور اس کی موت جو ہے 74 یا 75 سال میں کچھ ہوتی ہے۔ اور جو لہب سے ریلیٹڈ سورہ لہب نازل ہوئی،
اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف رشتے میں ہی نہیں تھا بلکہ پڑوسی بھی تھا، اور پڑوسی ہونے کے باوجود بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دیا کرتا تھا، اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے نہیں روکتا تھا بلکہ فزیکل ٹارچر بھی کرتا تھا۔ جیسا آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں دین کی دعوت دیتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پتھریں لے کر چلتا اور آپ کو پتھروں سے مارتے جاتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں پوری خون سے بھر جاتی، اور پھر پیچھے سے کہتا اس کی بات مت مانو، یہ دیوانہ ہے، میں اس کا چچا ہوں، کیونکہ چچا ایک بھروسے مند جاننے والا انسان سمجھا جاتا، تو کہتا اس کی بات نہ مانو، یہ ناؤز باللہ مجنون ہے، پاگل ہے، اور اگر تم اس کی بات مانو گے تو یہ جو ہے تمہیں اپنے باپ دادا کے دین سے پھیر دے گا، یہ اپنے دین کو جو ہے چھوڑ چکا ہے۔ اس طرح صرف زبان سے ہی نہیں، باتوں سے نہیں، بلکہ ٹارچر بھی کرتا تھا۔ تو صحابہ اکرام یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے ستاتا اور مخالفت کرتا۔ پہلا سامنا کب ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ پرائیویٹلی دعوت دے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ فوراً جو ہے اٹھتا ہے اور اپوز کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ابو طالب جو ہے ساتھ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ایک آخری بات کے ساتھ انشاءاللہ ہم اینڈ کریں گے۔ اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ بھی جب بھی دین کی دعوت دو گے نا تو آپ کو اسی طریقے سے لوگوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ جب بھی آپ اپنے خاندان والوں کو دعوت دیں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی مخالفت کریں گے، جیسا ابو لہب ہے، پھر یہ لوگ جو ہے زیادہ نہیں رہیں گے، کم رہیں گے، اور کچھ لوگ جو ہے آنکھ بند کر کے آپ کا ساتھ دیں گے، جیسا کہ ابو طالب ہے، علی رضی اللہ عنہ ہے، اور کچھ جو ہے سائلنٹ سپورٹرز رہیں گے، کچھ نہ سپورٹ کرنے والے نہ کچھ مخالفت کرنے والے، صرف خاموش رہنے والے، اور کچھ روکنے کی کوشش کریں گے، کچھ آپ کو جو ہے ہرٹ کریں گے۔ ہم ان کے بارے میں پوزیٹیو جو ہے ایکسپیکٹیشن رکھیں گے آج، کہ آج نہیں تو کل وہ ہماری بات ضرور سنیں گے۔ تو ہم کو ہمت نہیں ہارنی ہے، دعوت کو نہیں روکنا ہے، اور مایوس ہو کر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اپنی دعوت کو جاری رکھنا ہے حکمت اور محبت کے طریقے سے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، آگے دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اوپن تبلیغ کی اور کیسے جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑا۔ آخر ایک چھوٹی سی دعا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دعوت کے طریقے ہم نے سیکھے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، وہ حکمت کے طریقے اختیار کرنے والا ہم کو بنا دے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام دعوت دیا کرتے تھے ویسا سلیقہ سکھا دے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دین سے جوڑنے والا بنا دے۔ سابقون الاولون جنہوں نے ہمارے لیے ڈھیر ساری قربانیاں کی، ان کی قدر کرنے والا بنا، ان کی سیرت پڑھنے والا بنا، اور ان کی طرح جو ہے زندگیوں کو ڈھالنے والا بنا دے، اور اس کی توفیق عطا فرما دے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سابقون الاولون کی طرح دعوت کی ذمہ داری کا احساس کرنے والا بنا دے، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو، سب کو ہدایت دے، اور ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت پیدا فرما دے، اور قرآن کی طرف ہماری جو ذمہ داری ہے اس کا احساس دلا دے، اور دین پر جو ہے استقامت سے جمع کر رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔